جو ہی ہو جائے گا بچے کا دودھ بند کرو. 2 سال کے بعد دودھ پلانا حرام. دودھ پلانا کیا ہے؟ میں تو بار بار کہتا ہوں جو ہمارے بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں, بڑے کرسیوں پر بیٹھتے ہیں, وہ جو رشوت کھاتے ہیں, حرام کھاتے ہیں, وہ رشوت کھانے کا آج اس کو ماں نے بنایا. کس نے ایسے بنایا؟ ماں کو دودھ کتنے سال پلانا ہے؟ اور پلانا کشمیری کتنے؟ ارے 2.5 سال نہیں, وہ تو 6 سال 5 سال کا جو ہوتا ہے وہ پیتا ہے. وہ کہتا وہ تو کٹڑا سا ہوتا ہے اور پیتا ہے. اور ایسا 5 دو دے. یہ 2 سال کے بعد کیا پی رہا؟ حلال پی رہا, حرام. حرام آدھی کس نے بنایا؟ جب کرسی پر بیٹھے گا تو کیا کھائے گا؟ اس کو ہضم نہیں ہوگا حلال, وہ تو کیا کھائے گا؟ خیر مسئلہ 2 سال دودھ پلانا ہے, حضور نے واپس بھیجا. اب تک اس کا جرم اس کے پیٹ میں تھا, اب جرم کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ باہر آ گیا. اب لوگ تانے دیں گے, ارے یہ بچہ کہاں کا, یہ کہاں سے آئی؟ اب یہ تانا سنے گا کوئی, برداشت کرے گا؟ اب یہ عورت کچھ بھی کر سکتی, اس بچے کو مار بھی سکتی, اس بچے کو چھوڑ بھی سکتی راستے پر, کوئی اور مذہب اختیار کر سکے, کچھ تو بہانہ کرے. لیکن کیا ایمان کی سطح, کیا آخرت کا خوف. 2 سال برابر اس کو دودھ پلاتی ہے اور 2 سال کے بعد حضور کی خدمت آتی, اے اللہ کے رسول 2 سال کا بچہ پورا ہو گیا, آپ اس کو لے لیں, سرکاری طور پر اس کو قبول کرے, مجھے اس گناہ سے پاک کرے, میرے اندر کوئی سخت ایسی نہیں ہے میں جہنم کی آگ برداشت کروں, کیونکہ قرآن نے کہا نار جہنم اشد حرا, جہنم کی آگ بڑی سخت ہے. اندازہ لگا ہے. اور اس کے ہاتھ میں روٹی دے دی اور وہ کھا رہا ہے. اللہ کے رسول اب میرے دودھ کا یہ محتاج, میرے پیغمبر نے بچے کو دے دیا. اور اس عورت لمبا واقعہ ہے, یہ علماء کبھی سنائیں گے. کپڑے اس کو باندھے گئے اور اس کو ایک گڈھے میں رکھا گیا. میرے پیغمبر نے چھوٹا سا کنکر پھینکا اور صحابہ کو مارو, اور مار مار کے اس کی جان. میرا پیغمبر دیکھ رہا ہے, اتنا رحمت للعالمین کے سامنے ایک امتی, ایک بچی, اس کی جان نکل رہی, پتھر کھا رہی ہے, لیکن اور بے صبری کا مظاہرہ, جان اس نے دے دی. جب جان اس نے دے دی, اس کے بعد پیغمبر دیکھ رہے ہیں, اور وہ پیغمبر جو کسی غیر کی تکلیف نہیں برداشت کر رہا, آج وہ دیکھ رہا ہے ایک امتی, ایک بندی اللہ کی, اس کی جان نکل رہی ہے, کسی کے منہ سے کوئی برا جملہ نکلا, یہ ایسی اور ویسی. جب اس نے کہا ایسی اور ویسی, میرے پیغمبر نے جملہ سنا, صبر کا دامن لبریز ہو گیا تھا. حضور نے آواز نکالی, ارے کس نے آواز نکالی, تمہیں پتا نہیں, خدا گواہ اس عورت نے ایسی توبہ کی, اگر پورے مکے میں یہ توبہ تقسیم کی جائے گی تمام لوگوں کی مغفرت. اور میرے پیغمبر نے کہا اس کو تیار کرو, میں خود اس کا جنازہ پڑھوں. اب اس سے غلطی ہوگی واقعی, لیکن اس کی جو توبہ آ گئی, کیا ہم میں سے کوئی اس کا کچھ پیش کر سکتا؟ اس کا معاملہ یہ سب, یہ ماحول کس نے بنایا؟ صرف ماحول قرآن نے بنایا. قرآن نے کہا کہ جہنم مرنے کے بعد کھڑا ہونا ہے, کھڑا ہونا ہے. آج ہمارے نوجوان اٹھتے ہیں واٹس ایپ پہ دیکھتے, فلاں صحابی نے یوں کیا, فلاں صحابی نے یوں کیا. اللہ کے بندے, حضرت معاویہ کے خلاف اتنی بدزبان استعمال ہوتی. معاویہ کون جانتا ہے؟ یہ واٹس ایپ والا, یہ معاویہ وہ ہے جو میرے پیغمبر کا پرسنل سیکرٹری تھا. یہ معاویہ وہ ہے جس کو حضور میرے پیغمبر نے بار بار دعائیں دی ہیں. اب لوگوں کو ایک ہی بات ذہن میں ہے, معاویہ اور علی کی آپس میں جنگ ہوگی. کیا ہو گئی؟ ٹھیک جنگ ہوگی, اختلاف ہو گیا, لیکن آپ کو پتا ہے اس کے بعد ان کی صلح بھی ہوگی. اس کے بعد ان کی کیا ہوگی؟ اور اتنی اس کے بعد صلح ہو گئی. حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن کہتے ہیں, معاویہ تم خلیفہ, ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والے, ہم تمہارا حکم ماننے والے. معاویہ کے ساتھ علی کے بیٹے صلح کر رہے, حسن و حسین صلح کر رہے, اور آپس میں وہ پیار محبت سے رہ رہے ہیں. لیکن آج کا نوجوان معاویہ کو چھوڑنے کے لیے تیار. ہمیں دیکھ لو, ہمارے گھروں میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا,
باپ بیٹے میں جھگڑا، اور اتنا جھگڑا ہوتا بیٹا کبھی باپ کی پٹائی بھی کرتا ہے، بدنصیب بیٹا، اور عدالتوں میں جاتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، ماں پٹائی ہوتی ہے، لیکن 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد یہ بیٹا باپ اور بیٹا ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے، بڑے پیار محبت سے کھانا کھاتے۔ ہمسایہ کوئی آ گیا، ان کو دیکھتا اکٹھے کھانا کھا رہے، اکٹھے کھانا، اب وہ کیا کرا، ارے تم اکٹھے کھانا کھا رہے، ارے یہ وہی بیٹا ہے نا جس نے آپ کی پٹائی کی تھی، باپ سے کہتا ہے تو وہی ہے جس کو بیٹے کو ایسا کیا تھا۔ جب یہ باپ بیٹے کو پرانی جنگ اور لڑائی یاد دلائے گا، اس کے ماں یہ دونوں باپ بیٹے کیا کہیں گے اس کو، بلکہ تو دشمن ہے پاگل، بھائی ہماری تو صلح ہوگی، صلح کے بعد پرانے جھگڑے کو یاد کرنا چاہیے، فطری کی بات ہے، یہ تو یہودیت ہے، یہ تو اسلام دشمنی ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑا، اور اتنا بڑا جھگڑا، بیوی نے سنن نکال کر پٹائی کھاوت کی کہا کری، مارکیٹ میں پٹائی کری، خطرناک جھگڑا، لیکن کچھ دنوں کے بعد اللہ نے ان میں محبت پیدا کی، الفت پیدا کی۔ اب میاں بیوی جا رہے ہیں، ہاتھ پکڑ کر رہے ہیں، اور جا رہے ہیں ڈل سے، کہاں دریائے، وہاں جا رہے ہیں، ڈل میں جا رہے ہیں سیر و تفریح کے لیے، ہوٹل میں جا رہے ہیں سیر و تفریح کے لیے۔ ہمسایہ نے دیکھا، اچھا ارے تم سے ایک دوسرے کا جھوٹا کھا رہے ہیں، ارے یہ تو وہی بیوی ہے جس نے تمہاری پٹائی سندل سے کر لی تھی۔ بیوی کیا کرے گی؟ بیوی اٹھائے گی سندل، مارے گی کس کو؟ اس فتنہ پرور کو۔ تو ہمارے صلح کے بعد ہمارے جھگڑے کی باتوں کو یاد دلاتا، یہ تو فتنہ پرور ہے۔ ہمسایہ میں جھگڑا ہے، بعد میں صلح ہوگی، کوئی فتنہ پرور پرانا جھگڑا لائے گا سامنے اور کہے گا تمہارے فلاں زمان میں تمہارا جھگڑا تھا۔ یہ پرانے جھگڑے کو یاد دلانے والا فتنہ پرور ہے۔ حضرت معاویہ اور حضرت علی میں اگر جنگ ہوگی، بعد میں صلح بھی تو ہوگی، صلح کے بعد کیا کرنا؟ صلح کا تذکرہ کرنا ہے، جنگ کا تذکرہ۔ یہ جو جنگ کا تذکرہ ہے، یہ فتنہ پرور ہے یا دین پرور ہے؟ یہ حقیقت بتا دے، دھوکہ دے رہا۔ اور سفر آ رہے صحابہ کے خلاف بری باتیں، صحابہ سے کچھ خطائیں ہو گئی، میں نے کہا خطائیں ہوئی نہیں بلکہ اللہ نے کرائی ہے تاکہ قانون بن جائے۔ مثلا اس عورت سے غلطی ہو گئی، اگر یہ غلطی نہ ہوتی تو قانون نہیں بنتا، اور اس کی جو توبہ ہوتی ایسی توبہ تھی، ایسی نہ توبہ ہم تو اس کی جوتے کے برابر بھی نہیں، سب مل کر جائیں گے۔ اس نے اتنی شاندار توبہ کی، بہرحال بدلہ کس نے ماحول؟ قرآن نے بتایا۔ اب یہ قرآن جو ہے ماحول بدلنے والا۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا، جب قرآن نے وہ ماحول بدلا، جب کہ معاشرہ اس زمانے میں اتنا خراب تھا، آج کے زمانے میں نے بتایا معاشرہ اتنا خراب ہے، پرانی بات یاد ہو جو میں نے پہلے کی، معاشرہ آج بھی خراب ہے لیکن اتنا خراب نہیں ہے جتنا کب تھا 1500 سال پہلے۔ لیکن 1500 سال پہلے ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اس معاشرے کو بدلنے کے لیے، اللہ نے اس کو ایک نسخہ کیمیا دے دیا، جاؤ اس قرآن کو لے کر، نسخہ کیمیا کو لے کر جاؤ، معاشرے کو ٹھیک کرو، اور معاشرہ ہر اعتبار سے صاف ہو گیا، الگ ہو گیا، اور کیسا ہو گیا کہ اس کی نظیر دنیا پیش نہیں کر سکتی ہے۔ پیغمبر کے بعد ایسا معاشرہ دیکھنے میں کوئی ملا نہیں، جب اس زمانے میں اتنا بگڑا ہوا معاشرہ بدل گیا، اور آج کے زمانے میں اتنا معاشرہ بگڑا ہوا نہیں ہے، کیا ہم نہیں بدل سکتے؟ بدل سکتے۔ اب نا امید ہونے کی ضرورت ہے نہیں، امید رکھیں گے، سب نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں خاموش نہیں ہو جائیں گے، یہ نہیں کہیں گے کشمیری میں یوپیس کا کر شک، یہ کیسے بدلے گا؟ نہیں، اٹھنا ہے ہمیں، اور قرآن کو لے کر اٹھنا ہے۔ قرآن یہ معاشرے کو بدل سکتا ہے اور کوئی چیز بدل، لیکن قرآن کہاں پڑھے گیا؟ آج تو ایک بیماری یہ ہوگی، خود ہی پڑھو۔ کیا پڑھو؟ اب قرآن پڑھو قرآن کے ماہرین سے۔ کوئی گھر بیٹھ کے ڈاکٹر نہیں بنا، انجینئر نہیں بنا۔ ہاں یا تو انجینئر لوگ جن کا کام ہے سیمنٹ اور شستر، وہ اب قرآن کے کیا بن گئے؟ قرآن کی تشریح کرنے والے ہو گئے۔ یہ خود گمراہ ہے، انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا، اور ہمارے نوجوان انہیں کے پیچھے جا رہے۔ بھائی جب آپ میتھمیٹکس مولوی کے پاس نہیں پڑھنے آتے، اور سائنس امام کے پاس نہیں جاتے، اور کیا نام فزکس پڑھنے کے لیے آپ کسی ڈرائیور کے پاس نہیں جاتے، ماہرین کو تلاش کرتے، کیا آپ قرآن حدیث اتنا مظلوم ہو گیا اب انجینئر سے پڑھیں گے؟
اور وہی قیمت جس کو خدا کا قرآن میں نہیں پڑھنے آتا، کمرے میں بیٹھ کر جو ہے لمبے دمے دعویٰ کرتا ہے، باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہمارا نوجوان بدزن ہوتا جا رہا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا اللہ اللہ فی اصحابی، اور میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، تمہیں پتہ نہیں ان صحابہ نے دین کے لیے کتنی قربانیں دیے، اپنا مال چھوڑا، اپنی جان چھوڑی، اپنی اولادیں چھوڑی، صرف دین کی بلندی کے لیے۔ تو صبح کے وقت اپنے بستر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور صحابہ پر تنقید کرنا۔ میرے کہنے کا مقصد، قرآن آج بھی معاشرے کو بدل سکتا ہے، لیکن ہم ذرا کھڑے ہو جائیں سب، نہیں ہم معاشرے کو انشاءاللہ بدلیں گے۔ ہر ایک کی، مولوی کی ذمہ داری نہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ معاشرہ بدلیں گے ہم، باپ بھی بدلے گا، امام بھی بدلے گا، استاد بھی بدلے گا، ڈاکٹر بھی بدلے گا، انجینئر بھی بدلے گا، MLA بنے گا، MS وہ بھی بدلے گا، سب بدلیں گے۔ لیکن جب ہمیں خوف آخر ہوگا، اللہ کے یہاں ہماری بات پرس ہونے والی ہے، اللہ پوچھیں گے معاشرہ بگڑا ہوا تھا، تم نے اس کے لیے کیا محنت کی؟ کیا ہماری بچیاں جا رہی ہیں اب مختلف سٹیٹ میں، ہمارے پتہ نہیں ان کا حال کیا ہے، ہمارے لڑکے بگڑتے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے، ہمارے گھر کے بچے شراب پی رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، نماز کا تصور نہیں ہے، بے دینی کا تصور ہے، صحابہ کے بارے میں بدزن، اولیاء کے بارے میں بدزن، اماموں کے بارے میں بدزن، علماء کے بارے میں بدزن۔ اس کا ایک ہی علاج ہے، قرآن کو عام کرو، قرآن کو خوب پڑھو، لیکن قرآن پڑھو قرآن کے ماہرین سے، قرآن کو پڑھو قرآن کے مرکزوں سے، قرآن کے جو مرکز ہے یہ مدارس، انہیں میں جا کر قرآن پڑھو اور قرآن کو سمجھو، ورنہ اگر خود قرآن پڑھنے کی آپ کوشش کریں گے، خدا کو وہ گمراہی پھیلے گی۔ ایک واقعہ میں بتاؤں، اپنا ایک واقعہ سنو، یہ خود پڑھنے والے، یہ انجینئر اور یہ ڈاکٹر، میں ایک اپنا واقعہ بتاؤں گا۔ میرا ایک مطلب فون آ گیا، فون، میں نے کہا کون؟ یہ ڈاکٹر صاحب۔ میں نے کہا کیا ڈاکٹر صاحب بتائیے۔ کہا جب میں قرآن پڑھ رہا تھا اور مجھے قرآن میں بڑا تضاد نظر آ گیا، قرآن میں پانا میں آپس میں کیا ہے؟ ٹکراؤ۔ دیکھ اللہ کی بندے پاگل ہو گیا، قرآن میں ٹکراؤ، قرآن میں تضاد، قرآن میں اختلاف، غلط۔ کہا جو نہیں ہے، میں کہا چپ ہو جا، پاگل ہو گیا، تجھے کس نے کہا تھا قرآن پڑھنے کو؟ بہت یہ ہے وہ، کہا جو مولوی لوگ شرارت میں کہا کیوں نہیں غصہ کی، جب بات ہی طے کرا، قرآن کہہ رہا خود لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن کسی اور کا ہوتا، اللہ کے علاوہ، تو اس میں اختلاف ہوتا، یہ خدا کا، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اترا ہوا قرآن۔ میں نے کہا اچھا بتا مجھے کیا ہے، کیا پریشانی؟ کہا جی میں سن رہا تو قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے مجھے پریشانی ہو، میں کہا ہاں اب سمجھو، یہ نہ بحث نہ کرو، تم کرو، میں قرآن کو، مجھے سوال ہوگا، میں سوال کو سمجھنے کیا کروں گا؟ آج کا نوجوان کیا کرتا ہے، وہ ایک چیز میں گمراہ ہو گیا، اب کہتا مولوی کو بھی گمراہ کرو۔ ارے مولوی کو گمراہ نہیں کر سکتا، تو یہ کہتے مجھ سے غلطی سمجھنے میں غلطی ہوگی، میری اصلاح کر۔ اگر تو اس زبان میں مولوی سے بات کرے گا، مولوی تیری پریشانی دور کر سکتا، لیکن اگر تو یہ چاہتا میں بھی گمراہ، مولوی کیا ہو جائے گا؟ گمراہ، پھر تو گمراہ ہوگا، مولوی گمراہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا بتا کیا؟ کہا میں قرآن پڑھ رہا تھا، ابھی سورہ بقرہ ہے، وہاں میں نے پڑھا، قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے کہا فرشتوں سے تم کرو کیا؟ سجدہ۔ تمام نے سجدہ کیا۔ میں نے کہا کیا؟ کہا مجھے بتا مولوی صاحب، فرشتوں کو حکم تھا سجدہ کرنے کا، شیطان کو تو حکم نہیں تھا، پھر اس کو کیوں اللہ نے کہا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، دفع ہو جا تجھ پر لعنت۔ جب اس پر حکم نہیں تھا، پھر اس کو سجدہ بھی نہیں کر رہا تھا، جب اس کو سجدہ نہیں کر رہا تھا، اس کو کیوں کہا تم مردود ہو گیا؟ قرآن میں تو صرف حکم کس کو ہے؟ میری بات سمجھے؟ اس کے کہنے کا مقصد ہے قرآن میں سجدے کا حکم کس کو ہے؟ فرشتوں کا حکم ہے، اور فرشتوں نے سجدہ کر لیا، مردود کس کو کہا گیا؟ شیطان کو جب حکم میں نہیں تھا تو اس کو کیوں مردود کیا؟ مجھے تو اشکال ہو گیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ پریشانی ہے نا، تم نے خود قرآن پڑھا،
تو میں قرآن کسی عالم سے پڑھتا تھا یا عالم کی نگرانی میں مطالعہ کرنا تھا تاکہ تم گمراہ نہ ہوتے. میں نے کہا سنو ڈاکٹر صاحب، جب ہم فقہ پڑھتے ہیں تو ہم پہلے اصول فقہ پڑھتے ہیں، جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو اصول حدیث پڑھتے ہیں، اور جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو اصول تفسیر پڑھتے ہیں. تفسیر پڑھنے کے کچھ اصول ہیں، قرآن پڑھنے کے کچھ ضابطے ہیں. آپ کو ان ضابطوں کا پتہ کرنے مگر یہ تو گمراہی ہے. اگر آپ کو یہ پتا ہوتا اصول و ضابطے، نہ خود گمراہ ہو جاتے نہ دوسروں کو گمراہ کرتے. اور اتنے بڑے دعوے کر رہے ہیں. کہا ہے کہ آپ مجھے بتا. میں نے کہا دماغ ٹھکانے آ کے کہاں آگے. میں نے سن، قرآن میں 2 قسم کی صورتیں ہیں. کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہیں. کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں ہے یا نہیں ہے؟ ارے ہے 2 قسم. کچھ صورتیں مکی، کچھ کیا ہے مکی صورت کسے کہیں گے؟ جو مکہ میں. اور جو مدنی صورت، اور جو نہ مکے میں ہوئی نہ مدینے میں، اس کو کیا کہیں گے؟ اسی تو میں نے کہا تھا ہیڈ صاحب کرو آپ لوگ خود ہی نہ پڑھو تم. جب میں نے کہا تھا مکی مدنی تمہیں کہتا ہے ہمیں پتہ نہیں، کہہ دیا آپ لوگوں نے. اب میرا سوال ہے، نہ مکے میں نازل ہوئی نہ کہاں ہوئی، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ بھی غلط. مکی صورت کو نہیں کہیں گے، مدنی صورت کو. مکی صورت کہیں گے جو ہجرت سے پہلے نازل، ہجرت سے. اور مدنی وہ ہے جو ہجرت کے. اب اگر ایک صورت نازل ہو گئی ہے ہجرت کے بعد لیکن ہوئی ہے مکے میں، ہجرت کے بعد نازل لیکن کب ہوئی؟ مکے میں ہوئی، اس کو کیا کہیں گے؟ نہیں سمجھے بات؟ ہجرت کے بعد نازل ہوئی کہیں بھی ہوئی وہ مکی ہے، اور ہجرت کے بعد نازل وہ کیا ہے؟ مدنی. اب ایک صورت نازل ہوگی مکہ میں لیکن کب ہوئی؟ ہجرت کے. اس کو کیا کہیں گے؟ مدنی ہے، کیونکہ کب ہوئی نازل. یا ایک صورت نازل ہوئی مثلا سورہ بقرہ کی آخری آیت نازل آسمان میں، نہ وہاں مکہ ہے نہ مدینہ ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ ارے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں کہاں نازل ہوئی؟ ہجرت کے مجاز جب حضور تشریف لے گئے معراج آسمان پر ہوئی، وہاں نہ مکہ ہے نہ مدینہ، اس کو کیا کہیں گے؟ ہم دیکھیں گے معراج کب ہوئی. معراج ہوئی ہے ہجرت سے پہلے، اس لیے وہ آیت کب ہے؟ وہ مکی بنے. کیا بنے گے؟ خیر ہو گیا مسئلہ. ہم مکی صورت کسے کہیں گے؟ اور مدنی. اگر میں اگلے سال پھر اگر میں نے پوچھا کشمیری تب بھی کہے گا مکی گئی، مکہ سے بن گئے، مدنی گئی، وہ ہوئی جواب دو گے نا. برابر میں نے ڈاکٹر سنو، مکی کچھ صورتیں کچھ مدنی. کہاں؟ ہم مکی وہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، مدنی صورت وہ جو ہجرت کے. اچھا پھر ہم سنو، قرآن جب کسی مسئلے پر بحث کرتا ہے، بحث وہ جب پہلی مرتبہ بحث کرے گا تفصیل بحث کرے گا، اس کے بعد اگر دوبارہ بحث کرے گا تو وہ اجمالاً بحث کرے گا، مختصر بحث کرے گا. جیسے ہم کہتے ہیں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، ہمارے ٹیچر آتے ہیں، پروفیسر آتے ہیں، وہ بڑا لیکچر دیتے ہیں. کل لڑکیوں سے کہیں گے دوبارہ سمجھاؤ، وہ اب وہ کل والی تفصیل نہیں کرے گا، مختصر بیان کرے گا. پھر تیسرے دن لڑکیں گے اور سمجھا، وہ اور مختصر کرے گا، خلاصہ بیان کرے گا. تفصیل بیان جب ایک پتہ تفصیل ہے، دوسرے پتہ اجمال ہے، پھر اس اجمال ہے، پھر اجمال ہے. کہاں؟ مگر یہی قرآن کا اصول ہے. جب وہ پہلی مرتبہ کسی مسئلے پر بحث کرتا ہے تو تفصیل بحث کرتا ہے، اور جب دوبارہ بحث کرے گا تو مختصر بحث کرے گا، اشارے کرے گا، تفصیل بحث. میں نے کہا سن لو، یہ جو تم سورہ بقرہ پڑھ رہے اس کو اوپر لکھا ہے سورۃ البقرہ مدنیۃ. یہ سورہ بقرہ کیا ہے؟ مدنی صورت ہے. کب نازل ہوئی؟ ہجرت کے. اور ہجرت ہوئی ہے قریب 13 سال کے بعد. 13 سال مکہ میں انہوں رہے. اس کا مطلب ہمیں دیکھنا ہے کہ 13 سال پہلے ہجرت سے پہلے کیا قرآن نے کہیں اس پر بحث کی ہے شیطان اور آدم کا واقعہ؟ ہم دیکھیں مکی صورت میں اس کا تذکرہ ملے گا، ہجرت سے پہلے والی صورت میں ایک تذکرہ ملے گا. ایک جب قرآن پاک لکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے شیطان سے کہا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. ارے شیطان تجھ کو کیا ہو گیا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا تو سجدہ کرے، تو نے شیطان سجدہ کیوں نہیں کیا میرے آرڈر کے بعد؟
शैतान ने कहा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, ऐ अल्लाह आपने मुझको तो पैदा किया आग से, आदम को मिट्टी से पैदा किया, और आग की हैसियत बुलंद है, बुलंद वाली चीज नीचे वाली चीज का सजदा। अल्लाह ने कहा फखरुज फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, दबाओ जो तुझ पर लानत है। अब मक्की सूरत में है कि अल्लाह ने हुक्म किसको दिया था? शैतान को भी हुक्म कहा चाहिए है। मैं कहा हाँ यही है। इसलिए पहले क्या पढ़ना पड़ता है? उसूल तफसीर। उसी तफसीर के बाद तफसीर नहीं समझ। मैं एक मरतबा एक माजिद में बयान करता, ये भी लोग जल्दी। उस जमाने में ये बारिश लोटस 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 से आज ही क्या। किसी ने मुझे सवाल किया कि कुरान कहता है कि मुझे पता है बारिश कब नाजिल होगी, खुदा के अलावा किसी को पता नहीं है बारिश कब नाजिल होगी, लेकिन आज तो लोटस कहता है बारिश होगी और बारिश होगी। बारिश ये तो कुरान के खिलाफ हो गया। मैंने कहा भाई अल्लाह के बंदे तू क्या कर, मैं इंजीनियर हूं, सिकार हूं, भाई सिकार तुझे किसी का कुरान पढ़ना, किसी आलिम के पास जा। मैंने कहा सुनो, कुरान में कहीं नहीं लिखा ये। अल्लाह कहते हैं मुझे ही पता है बारिश कब नाजिल हो। कुरान में कहीं नहीं लिखा है अल्लाह ये कहता है क्या मुझे ही पता है बारिश। मैं उससे ये जो क्या नहीं कुरान में है। मैंने कहा कुरान में तो है, लेकिन बेचारा ये था कौन सा भाई अपने आप पढ़ा ले। ये तो इतने गुस्से में महाजी से निकला ये स्कॉलर और घर गया और घर से कुरान पढ़ रहा तर्जुमा हुआ कहिए तो कहते हैं नहीं है भाई कहे। अच्छा पढ़ ये पढ़ रहा सूरह लुक़मान की आखिरी आयत, सूरह लुक़मान की। उसमें क्या है? इन्नल्लाह इन्नहु इल्मुल गैब व युनज़्ज़िलुल गैब व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदन व मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। पहली चीज है इन्नल्लाह इन्नहु इल्मुस साअह, अल्लाह ही को पता है कयामत कब आएगी, अल्लाह के अलावा किसको पता। दूसरी बात है वयुनज़्ज़िलुल गैस, मैंने क्या तर्जुमा का? इसका तर्जुमा अल्लाह ही को पता है बारिश कब उतरेगी। मैंने कहा गलत, ये तर्जुमा है ही नहीं। मैंने पढ़ो तर्जुमा कहेगी ये तर्जुमा। मैंने कहा तुझ सिखा दे, तुझे क्या कुरान से। मैंने कहा सुनो मेरी बात सुनो फिर तुझे इसका तर्जुमा वयुनज़्ज़िलुल गैस, अल्लाह बारिश नाजिल करता है। अल्लाह बारिश नाजिल, ये नहीं है इसमें लिखा कि अल्लाह ही को पता बारिश कब नाजिल का नहीं है। मैंने देखो पढ़ तेरे पास तर्जुमा तो लाया, पढ़ रहा था हाँ इसमें तो ये लिखा है अल्लाह बारिश नाजिल करता। मैंने इतनी भी अकल नहीं है, तर्जुमा तेरे सामने और तुझे तर्जुमे समझ नहीं आता। मैं अब तजाद हो गया कुछ लोटस का। अरे